جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے زندگی ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، کہنے والا خود بھی عالم نہیں. انجینئر محمد علی مرزا خود بھی عالم نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث سے مسائل بتلاتے ہیں عوام الناس کو. کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. نہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. یعنی وہ منکرین حدیث انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ نکلا، تبھی تو جہلم کی اکیڈمی میں وہاں درس کے اندر موجود تھا انجینئر مرزا کے. محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے آخری وقت میں. یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث قرآن کے سامنے یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. استغفر اللہ. تو سامعین آپ نے سنا، اب انجینئر مرزا اس منکرین حدیث کے اس عقیدے کا اقرار کر رہا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا کی ایک منکرین حدیث سے کچھ گفتگو ہوئی ہے ان کی جہلم کی اکیڈمی کے اندر، جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس نے انجینئر محمد علی مرزا کے بڑے بڑے دعووں اور اس کی بڑی بڑی باتوں کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا ہے. مثلا انجینئر محمد علی مرزا عالم نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو قرآن و حدیث سناتے ہیں اور قرآن و حدیث سے مسائل بتلاتے ہیں، علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں، صحابہ کرام کی غلطیاں نکالتے ہیں، بلکہ مفسرین کرام کی غلطیاں نکالنے کی بات کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. میں ابن کثیر کو یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر، اور کئی شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود. جبکہ سامعین اس منکرین حدیث نے جب انجینئر مرزا کو قرآن سنانے کی بات کہی تو انجینئر مرزا نے اس کو کیا جواب دیا، ذرا آپ ان سے سن لیجئے. سنیں، یہ ہے تو آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی، کوئی سن نہیں. سب کو سننی پڑے گی. جب آپ عالم نہیں نہیں، تو یہ جو آتا آپ ہے یہ اسٹوڈنٹ بن میری کے بیٹھے. زندگی ہے. جب آپ عالم نہیں نہیں، تو یہ جو آپ آتا ہے یہ اسٹوڈنٹ بن میری کے بیٹھے. زندگی ہے. تو سامعین آپ نے سنا، اب اس منکرین حدیث کو انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی آپ عالم نہیں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھیں. وہ تو صرف قرآن کی آیت سنا رہا تھا نا، قرآن سنا رہا تھا نا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، کہنے والا خود بھی عالم نہیں. انجینئر محمد علی مرزا خود بھی عالم نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث سے مسائل بتلاتے ہیں عوام الناس کو، صحابہ کرام کی غلطیوں کی بات کرتے ہیں، علماء کرام کی غلطیوں کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین کرام کی غلطیوں کی بات کرتے ہیں. تو اپنے لیے ایک چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور وہی چیز جب دوسرا ان کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ عالم نہیں ہیں. پھر سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے اس منکرین حدیث کو یہ بھی کہا اس گفتگو کے دوران کہ اگر آپ کو انجینئر مرزا جیسا کوئی ٹیچر مل جاتا تو آپ سکون سے بیٹھ جاتے. میں بدلا، میں 86 میں بدلا ہوں اور ایک لفظ نے میری زندگی کاش آپ بدلی. کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے نہیں، ہوتے. زندگی کاش آپ بدلی. کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. اب اس پر اس انجینئر محمد علی مرزا کی بات پر اس منکرین حدیث نے کیا جواب دیا، وہ جواب سامعین سننے کا ہے، ذرا آپ وہ سن لیجئے. میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. نہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. تو سامعین آپ نے سنا، اب اس منکرین حدیث نے کیا جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ جی میں تو آپ کو ہی یعنی انجینئر محمد علی مرزا کو ہی ایز اے ٹیچر سنتا ہوں. یعنی وہ منکرین حدیث انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ نکلا، تبھی تو جہلم کی اکیڈمی میں وہاں درس کے اندر موجود تھا انجینئر مرزا کے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کو سنا کرو. وہ اسی وجہ سے کہ جس بندے نے انجینئر مرزا نے
صحابہ کرام تک کو معاف نہیں کیا تو انجینئر مرزا نے محدثین کرام کو بھی معاف نہیں کیا. محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے آخری وقت میں, جو اتنی روایتیں جمع کریں اور ان کا ذوف نہ بتائے. یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے, ظاہر یہ آج کل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے, اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل ہیں. اب میں نام نہیں لیتا, وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں, وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا, پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے احمد بن حنبل کا یا امام بن ابی شیبہ کا نام لے دیا ہے. تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوف کا حکم نہیں لگایا, امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا. اور اس طرح کی باتیں کر کے انجینئر مرزا نے امت کو محدثین کرام سے بھی بدگمان کیا ہے. تو انجینئر مرزا کو سننے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ منکرین حدیث بن جاتے ہیں, لوگ گمراہ بن جاتے ہیں, لوگ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ حدیثوں پر لب کشائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر سامعین, انجینئر مرزا نے اس منکرین حدیث کے عقیدے سے اتفاق کیا. آپ ذرا سن لیں. یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے حدیث قرآن کی کے بات- سامنے؟ یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن تو میرا چھوڑو ان کو پھر. جی جی. یہ کہہ رہے قرآن جی. یا استغفر اللہ. تو سامعین آپ نے سنا, اب انجینئر مرزا اس منکرین حدیث کے اس عقیدے کا اقرار کر رہا ہے, اس عقیدے کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے جو اس منکرین حدیث نے کہا کہ جی قرآن کے سامنے حدیثوں کو رکھنا شرک معاذ اللہ. تو پھر انجینئر مرزا اپنی اس بات کے تحت خود مشرک بنتے ہیں, کیونکہ یہ بھی قرآن کے سامنے حدیثیں رکھ کر بیٹھے ہوئے. تو جو مرزا صحابہ کرام پر, علماء کرام پر فتوے بازی کرتا تھا, آج وہ خود اپنے اقرار سے مشرک ثابت ہوتا ہے. اور پھر انجینئر مرزا کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہی لوگ منکرین حدیث بنتے ہیں. تو یہ انجینئر مرزا کی دعوت کا انجام ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں.